السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے 12ویں جماعت اردو پیپر پیٹرن کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اردو کا پیپر کیسے ہوتا ہے، کتنے MCQs ہوتے ہیں، ہم نے اسے کیسے حل کرنا ہے، وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے انشاءاللہ آج ہم مفصل جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ عزیز طلباء، اگر آپ نے ہمارے چینل MWH معلم اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ گھر میں رہیں اور گھر کے اندر بیٹھ کر اچھی سے اچھی معلومات حاصل کریں۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں آج کا اردو پیپر پیٹرن۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے سوال نمبر 1 ہوتا ہے معروضی سوالات۔ معروضی سوالات جو ہے وہ 20 نمبر کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس جو وقت دیا جاتا ہے وہ 20 منٹ ہوتے ہیں۔ تو 20 منٹ کے اندر جو ہم نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے 20 کے 20 MCQs حل کرنے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسا MCQs نہ ہو جس کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ کوشش یہ کریں جو آپ کو بالکل کریکٹ آنسر آتا ہے، درست آنسر آتا ہے، اسی کے اوپر آپ سرکل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ببل جو دیے جاتے ہیں آپ ببل کو جو ہے وہ احتیاط سے جو ہے وہ فل کریں تاکہ آپ کا کوئی بھی MCQ غلط نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کا ایک بھی MCQ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کا ایک نمبر اگر کم ہو جاتا ہے تو یہ بہت آپ کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے صرف بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے۔ پہلا MCQ ہے اکبری کے بگاڑ میں کس کا زیادہ ہاتھ تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نانی کا۔ نمبر 2، ابتدائی زندگی میں نواب محسن ملک کا لگاؤ کس چیز سے تھا؟ مذہب سے۔ شبلی نے لکھنؤ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ ندوۃ العلماء۔ عمر بن عبدالعزیز کو اپنے خاندان میں کس سے زیادہ محبت تھی؟ سبق پہلی فتح نسیم حجازی کے کس ناول سے لیا گیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ کرنا کانٹوں سے دامن بچا کر گزرا کرو۔ اب اس کے اندر یہ امدادی فعل ہیں تو اب اس کے اندر آپ کو اگر اس کی ڈیٹیل معلوم کرنی ہے تو آپ ہمارے چینل کے اندر جو ہے امدادی افعال کے نام سے جو ہے وہ ایک سبق ہے، ایک ہمارا لیکچر ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ لازمی دیکھیں۔ آپ اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو اس کا لنک بھی میں آپ کو جو ہے اس کے اندر ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، تو آپ اس کو جو ہے وہ لازمی دیکھ لیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈالنا۔ اس کے اندر جو صحیح آپشن ہے وہ ہے جدائی کا غم مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد نکلنا، اس کا جو صحیح جواب ہے اس کا کاروبار چل نکلا۔ لگنا، بعد صبا کے چلتے ہی غنچے کھلنے لگے، تو یہ جو ہے اس کا درست آنسر ہے۔ رکھنا، اس نے سب کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا املا غلط ہے۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو اس کی بھی بنائیں گے جس کے اندر جو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جملوں کی درستی کیسے ہوتی ہے، جملہ درست کیسے ہوتا ہے، کون کون سے لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کون کون سے لفظ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔
تو لفظ املا مذکر ہے تو لہذا اس کا املا جو ہے وہ غلط ہے. اس کا پتنگ کٹ گیا تو یہ درست ہوگا، اس کی پتنگ کٹ گئی یہ غلط ہوگا. میز اور کرسی ٹوٹی پڑی ہیں، یہ جواب جو ہے بالکل درست ہوگا. وہ گھوڑا گاڑی کس کی ہے تو لہذا کس کا جو ہے یہ غلط ہوگا، کس کی جو ہے یہ درست ہوگا. دوستوں نے پہاڑی درہ دیکھا تو صاف ظاہر ہے یہ مذکر ہے تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ دیکھا استعمال کیا جائے گا. کاش ہم میچ جیت جاتے. رموز قاف، اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے رموز قاف کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی. تو فی الحال جو یہ علامت جو ہے وہ ندائی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. رابطہ کی تعریف وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ. ملتان، لاہور اور کراچی، تمہیں ان سب سے پیارا شہر ملتان ہی کیوں ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے وقفہ کی علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. سچ ہے اتفاق میں برکت ہے، یہاں پر یہ علامت جو ہے وہ رابطہ کی علامت استعمال. آپ کا بیٹا یعنی عمیر بہت لائق ہے تو اس کے اندر جو ہے قوسین کی علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ معروضی سوالات کا جو ہے وہ پیپر. تو اس کے بعد جو ہے ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ حصہ انشائیہ ہے. تو انشائیہ کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ شامل حال رہتی ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنی ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم حصہ انشائیہ. حصہ انشائیہ کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس سوال نمبر 2 آتا ہے. سوال نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ نظم اور غزل کے اشعار ہوتے ہیں. تو نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھیں گے، جس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ وقت جو ہوگا 40 منٹ کا وقت آپ کو دیا جائے گا. یعنی کہ آپ کے پاس وقت تو ہوگا تقریباً جو ہے وہ 3 گھنٹے آپ کے پاس وقت ہے. تو آپ کا یہ ٹائم ٹیبل جو ہے آپ نے اس طریقے پر جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ کا پیپر پورا بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا پیپر کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کی رہ جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 شعر دیے جائیں گے تو آپ نے ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے، یہ اکٹھی تشریح آپ نے نہیں کرنی. نظم کا عنوان آپ ایک دفعہ لکھیں گے، شاعر کا نام آپ ایک دفعہ لکھیں گے، بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جی آپ غزل کے اندر جو ہے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے اور ایک دفعہ شاعر کا نام لکھ لیں گے کافی ہے. اور غزل کے اشعار ہمیں جو ہے وہ 3 دیے جائیں گے، 3 اشعار کی جو ہے آپ تشریح کرنی ہے. اور نظم کے اشعار بھی اور غزل کے اشعار بھی، یعنی ہر شعر کی جو آپ نے تشریح کرنی ہے کم از کم جو آپ نے تشریح جو ہے وہ 1.5 صفحے پر مشتمل، یعنی ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ 1.5 صفحے پر ہونی چاہیے. اس سے زیادہ تو ہو جائے لیکن اس سے کم نہ ہو. اور اس کے اندر حوالہ جات اشعار بھی آپ نے لازمی لکھنے ہیں، کیونکہ حوالہ جات اشعار لکھیں گے تو آپ کے کلام کے اندر جو ہے آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے آپ کی تحریر کے اندر ایک وزن پیدا ہوگا جس سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. اور یاد رکھیں وہ جو آپ نے اشعار لکھنے ہیں حوالہ جاتی اور قرآن آیات یا احادیث یا اس کی مناسبت سے جو آپ کو اقوال وغیرہ آتے ہیں وہ اگر آپ لکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر کے اندر ایک وزن بھی پیدا ہو جائے گا اور آپ کی تحریر بہت عمدہ شمار کی جائے گی. کوشش کریں کہ آپ اس کو جو بہت احسن طریقے سے جو ہے اس کی وضاحت کریں. کئی پہلو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو غزل کے اندر جو آپ کو بتا دیے جائیں گے. تو اس کے لیے جو آپ کے پاس ٹوٹل جو آپ کے پاس جو وقت دیا جائے گا وہ 40 منٹ ہوں گے، یعنی کہ دوسرے سوال کے لیے آپ کے پاس کل کتنا وقت ہوگا 40 منٹ ہوں گے. اسی کے اندر آپ نے جو پورا کرنا ہے. اگر بالفرض رہ بھی جاتا ہے تھوڑا بہت تو آپ اس کے لیے وہ صفحہ چھوڑ دیں گے، اگلا کویسچن جو ہے آپ شروع کر دیں گے. جب آپ کے پاس اگر کوئی وقت بچ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے دوبارہ مکمل کر لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح. 2 ہمیں پیراگراف دیے جائیں گے، 2 پیراگراف میں سے ایک کی تشریح کرنا ہوگی آپ کو اور اس کے ٹوٹل کتنے نمبر ہوں گے؟ 15 نمبر ہوں گے. اور آپ کے لیے اس کے پاس وقت جو ہے آپ کے پاس 30 منٹ ہے. اور اس کی تشریح جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے کتنی کرنی ہے؟ کوشش کریں کہ آپ اس کی تشریح جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ 2 صفحات پر جو ہے وہ مشتمل ہونی چاہیے. سیاق و سباق کے علاوہ یعنی گویا کہ آپ کے یہ تشریح جو ہے وہ 3 صفحات پر جو ہے مشتمل ہونے چاہیے.
سیاق و سباق سبق عنوان مصنف کا نام، یہ ایک صفحے پہ تقریباً جو ہے وہ آ جائیں گے، اور دوسرے صفحے پر آپ نے جو ہے وہ تشریح، یعنی 2 صفحات لازمی آپ نے اس کے جو ہے وہ تشریح کے کرنے ہیں۔ تشریح کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سیاق و سباق آپ نے 8 سے 10 سطروں پر لکھنا ہے، اور تشریح 2 صفحات پر لازمی کرنی ہے، اور حوالہ جات اشعار اقوال وغیرہ یہ بھی اس کے اندر جو آپ لازمی لکھیں گے، تاکہ آپ کی بات کے اندر ایک وزن پیدا ہو جائے اور آپ کی بات جو بہت اچھی ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق کا خلاصہ ہے۔ سبق کے خلاصے کے اندر آپ کے پاس وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، اور 2 خلاصے دیے جاتے ہیں، 2 سبق کے عنوان دیے جاتے ہیں، 2 میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا، اور اس کے 10 منٹ ہوں گے اور 20 منٹ آپ کے پاس ہوں گے۔ تو آپ کوشش کریں 2 سے 2.5 صفحات پر جب آپ اس کو جو ہے وہ لازمی لکھیں، اس سے زیادہ نہ ہو، تاکہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ وقت بچ بھی جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں آپ وہ چیزیں جو آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ 2 سے 2.5 صفحات پر جو ہے آپ نے اس کو لازمی لکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ یہ اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں گے کہ یہ جو سبق کا خلاصہ ہے، یا جو ہے آپ نے جو پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ پیراگراف بھی ساتھ ساتھ بناتے ہیں، یعنی 7 لائنوں کا 8 لائنوں کا جتنا کا آپ پیراگراف بنائیں تو آپ اتنا بہترین کر کے جو ہے پیراگراف بنائیں، بات ختم ہو جائے پھر اگلے پیراگراف سے اگلی بات شروع کر دیں۔ ایک ہی پیراگراف کے اندر آپ لکھیں گے تو ایک اچھا جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ نہیں پڑتا، اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ پیراگراف بنا کر لکھا کریں۔ آگے ہے نا ہمارے پاس سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 کے ہمارے نمبر ہوتے ہیں 5، اور اس کے لیے آپ کو 10 منٹ ہے۔ نظم کا خلاصہ جو ہے کسی نظم کا جب آپ خلاصہ لکھیں گے، نظم کے خلاصے کا مطلب 1/3 آپ نے لکھنا ہوتا ہے، وہ کوشش کریں کہ وہ آپ کا جو ہے وہ 8 سے 10 لائنوں میں، ٹھیک ہے، اتنا جو آپ کا مشتمل ہونا چاہیے۔ 7 سے 8 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، 10 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ کوشش کریں نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کا 1/3 لکھنا ہوتا ہے، اتنی بڑی نظم نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے جو آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ تفصیل میں جائیں۔ تو سبق کا خلاصہ جو آپ نے جو ہے 2 سے 2.5 صفحات پر لکھنا ہے، جبکہ نظم کا خلاصہ آپ نے 8 سے 10 لائنوں پر لکھنا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر شاعر کا نام لکھ لیں، آپ کو یاد ہے آپ لکھ لیں، لیکن اس کے جو نمبر وغیرہ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مضمون آتا ہے، 3 مضامین دیے جائیں گے، 3 مضامین میں سے آپ نے جو ہے وہ ایک مضمون کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہوگا 40 منٹ ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی آپ کا مضمون ہے تو آپ کوشش کریں اس کو جو ہے کم از کم جو ہے آپ جو مضمون لکھیں گے وہ 6 سے 8 صفحات پر جو آپ کا مضمون جو ہے مشتمل ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ کا 6 صفحات پر جو ہے وہ لازمی تو ہونا چاہیے مضمون، تاکہ کیونکہ 20 نمبر کا بھی ہے، اور اس کے اندر آپ کوٹیشن حوالہ جات اشعار کوشش کریں کہ ہر مضمون کے اندر، ہر مضمون کے ہر صفحے کے اندر جو ہے کم از کم 2 کوٹیشن یا قرآن آیات، حوالہ جاتی اور احادیث یا اشعار وغیرہ جو ہے جو بھی آپ کو آتا ہے اس کے مناسبت سے، شرط کیا لگا رہا ہے اس کے مناسبت سے آپ نے اس کے اندر لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 آتا ہے۔ سوال نمبر 7 کے اندر جو ہمارے پاس خط آتا ہے، یا جب آپ بیتی بھی دے دی جاتی ہے، یعنی چوائس نہیں ہوتی آپ کے پاس، یعنی کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز آئے گی، یا خط آئے گا یا جو آپ کے پاس آپ بیتی آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہوگا وہ 15 منٹ ہوں گے، اور اسی کے مناسبت سے جو آپ نے اس کو لکھنا ہوگا۔ اور خط بھی تقریباً جو آپ نے 2 صفحات پر جو ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ اس کے اندر بھی پیراگراف بنانے ہیں، اور خط کا جو پیٹرن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ خط کے اندر جو ہے وہ طریقہ بتایا جائے گا، اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس کے اندر ساری چیزیں دیکھ لیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری باتیں جو ہے وہ سمجھ، آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، خود بھی اس سے مستفید ہوں، دوسروں کو بھی یہ شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر جو اپنے تاثرات کا جو ہے وہ اظہار لازمی کریں، تاکہ اور مزید جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے وہ کام کیا جا سکے۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہو اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔